بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دلائی اور ان سے کہا کہ دیکھو جو اللہ کی نعمتیں تم پر ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کس کس موقع پر تم لوگوں کی کس طرح سے مدد کی، کس طرح سے تم لوگوں پر اپنا فضل کیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر تمہیں فضیلت عطا کی۔ اور ان نعمتوں کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کے جواب میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی وہ فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اطاعت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجے میں کیا کیا، ان سے نعمتوں کو چھین لیا، اور سب سے بڑی نعمت دین وہ ان سے چھین لی گئی۔ جب اللہ کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ کی نعمتیں باقی نہیں رہتی، اور سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دین، اللہ کی وہ راہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ٹھہرائی ہے۔ جس شخص سے وہ راستہ چھوٹ گیا اس سے بڑھ کر نقصان اور خسارے والا کون سا شخص ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو دو ٹکڑوں میں کر دیا، سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، سو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو آگے بھی آئے گا، بار بار آئے گا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور سمندر کے کنارے جب پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں اور سامنے سمندر تھا، تو لوگوں نے یہ کہا وَإِنَّا لَمُدْرَكُونَ، قوم نے یہ کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، تو تب کی یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ عصا ماریں۔ انہوں نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یعنی سمندر بہتے ہوئے اس جگہ سے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کالطود العظیم، وہ دو ٹکڑے ایسے ہوئے کہ دونوں طرف کا پانی وہ ایک ٹیلے کی طرح اوپر بلند ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزر گئے، اور پھر اسی راہ میں، اسی راستے پر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی آرمی کو غرق کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس احسان اور نعمت کو بھی یاد کرو، تم سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد، اس وعدے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے اس وعدے کے مطابق طور پر چلے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو بنا لیا، بچڑے کو بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، سمندر عبور کر لیا، فرعون کو غرق کر دیا گیا، آل فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے طور پر بلایا، تو ان کے پیچھے ایک شخص نے جس کا نام سامری تھا، سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے، اس نے سونے کے زیورات سے ایک
بچڑا گائے کے بچے کی طرح کا ایک ڈھانچہ سا تیار کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ چلے گئے ہیں وہاں پر کوہ طور، اللہ تو یہ ہے، خدا تو نعوذ باللہ یہ ہے، تو لوگوں نے پیچھے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو کتنا بڑا ظلم تم نے کیا کہ سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا کہ تم لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے پھر بھی تم سے اس کے بعد بھی درگزر کیا۔ جب تم کوہ طور سے واپس آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ سے ایک موقع دیا، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ۔ کتاب اور فرقان کیا چیز ہے؟ کتاب سے مراد ہے اللہ کی نازل کردہ تعلیمات، وہ قرآن کی صورت میں ہوں یا وہ حدیث کی صورت میں، ان دونوں کا نام کتاب ہے۔ ہم نے یہ پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد ملی، اس سے پہلے وحی آتی تھی، کتاب نہیں تھی، تورات نہیں تھی۔ تورات پوری کی پوری ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں ان کو دے دی۔ جبکہ فرعون سے جو مکالمے ہوئے، فرعون کے پاس جانے سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے، اور فرعون جس چیز کا انکار کرتے کرتے مر گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث تھی، اللہ کی وہ وحی جو حدیث کی فارم میں تھی، کتاب تو بعد میں ملی۔ تو الکتاب سے مراد یہی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور فیصلہ کیجئے، اقضِ بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول کتاب اللہ کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا اور کہا لا اقضین واللہ لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے وہ زنا کا کیس تھا، آپ نے اس میں شادی شدہ خاتون، انہوں نے بدکاری کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ اب یہ رجم والی سزا قرآن کریم میں موجود نہیں، یہ الفاظ قرآن میں موجود نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا، اور قرآن بھی اس کا شاہد ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور فرقان، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ الکتاب اللہ کی نازل کردہ تعلیمات ہیں، اور الفرقان اس نازل کردہ تعلیمات کو سمجھ لینے کے بعد جو بندے میں ملکہ اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی، اس کا نام ہے الفرقان۔ یہ کب پیدا ہوگی؟ جب ہم سمجھیں گے۔ قرآن کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے الفرقان، 25 نمبر سورہ ہے، اس میں الفرقان کس کو کہا گیا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان نازل کیا اپنے بندے پر۔ یہاں الفرقان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی تعلیمات نازل کرتا، قرآن کریم اس میں ہے، حدیث رسول اس میں ہے۔ یہ فرقان کیسے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جب بندہ اس کو پڑھے گا اور سمجھے گا، حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا چلا جائے گا، ورنہ بندہ حق اور باطل کو مکس کر بیٹھے گا، اور کبھی کبھی حق سمجھتے ہوئے باطل پر مصر رہے گا اور بہت دور نکل جائے گا۔ اس لیے اس کو الفرقان کہا گیا۔ جس طرح سے قرآن کے بارے میں الفرقان کہا گیا، اسی طرح بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کے بارے میں کہا۔ صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث آپ نے فرمایا ان محمدا فرق بین الناس، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث، یہ بھی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فرق کیسے؟ کہ جو شخص اس بات کو اپنائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے گا، وہ شخص اسلام میں داخل ہوگا۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرے گا یا نافرمانی کرے گا وہ دوسرے راستے پر چل جائے گا۔ تو یہ فرق کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود فرق کرنے والی یعنی الفرقان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کتاب دی، فرقان دی ان کو، اور کس لیے دی؟ تاکہ ہدایت پائیں۔ یہی مقصد رہا ہے ہمیشہ، اللہ نے جو تعلیمات نازل کی ہیں ان کا مقصد یہی رہا کہ لوگ ہدایت پائیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے بھی اسی طرح سے کیا اور وہ اپنے منصب سے ہٹا دیے گئے۔ ہم لوگوں نے بھی اسی طرح سے کیا، ہمیں بھی کتاب اس لیے دی گئی کہ ہم ہدایت پائیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا اپنے عمل سے ہمیں کتاب اس لیے دی گئی کہ ہم قسمیں اٹھائیں کتاب کی، ہم اس کی برکت کے لیے نئی دکان اور نئے مکان میں اس کی قرآن خوانی کروائیں۔ دنیا میں زندگی میں کسی نے اس کو پڑھنا نہیں ہے، جب دنیا سے لوگ چلے جائیں اس کے لیے قرآن خوانی کروائی جائے، نہیں ایسا تو نہیں۔ لعلکم تہتدون، اللہ نے کہا کہ یہ کتاب، یہ فرقان اس لیے ہے کہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ۔ ہدایت کیسے پاؤ گے؟ اس کو سمجھو، اس کو پڑھو۔ جو شخص تلاوت قرآن کرتا ہے اور اس نے قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بے شک وہ دن رات تلاوت کرتا رہے، اس نے قرآن کا حق ہی ادا نہیں کیا، نہ حق سمجھا اس کو۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے ذریعے سے سیدھی راہ کو پایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی انعام ذکر کیا کہ دیکھو یہ بھی تم پر انعام تھا کہ تمہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کتاب دی جو کہ فرق کرنے والی تھی، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ تم ہدایت کی راہ پر چلو، اس کتاب کو دیکھ کر اور اس کی تعلیمات کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کتاب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔